السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کا ہمارا سبق کشف المحجوب، جو کہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کتاب کو لکھے ہوئے، آج بھی روز روشن کی طرح، جس طرح یہ سورج نکلا ہے تو اندھیرے سارے ختم ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ کتاب آج بھی روز روشن کی طرح کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ اور بعض کہنے والے اس کو تصوف کی بخاری کہتے ہیں، کہ جس طرح حدیث مبارکہ بخاری شریف ایک مکمل حدیث کا ایک جامع مجموعہ ہے صحیح، اس طرح یہ تصوف کا ایک جامع مجموعہ ہے صحیح، جس کے اندر شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے اور تصوف بھی ہے۔ تو آج کے ہم سبق میں ایک عظیم ہستی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ وہ ہستی ہیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تابعین ایسی ہستی جنہوں نے تابعی کی زیارت کی، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کی زیارت کی، اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے میرے آقا کملی والے کی زیارت کی۔ یہ تبع تابعین میں سے تھے، ایک اہل حق کے شیخ اور تمام تعلقات دنیوی سے بے نیاز حضرت ابوالحسن سری سکتی بن مفلس السکتی۔ آپ جنید بغدادی کے ماموں تھے، علوم ظاہری اور تصوف میں آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مقامات طریقت کی ترتیب اور احوال عارف کے بسط و وضاحت میں غور و غوص کیا۔ مشائخ عراق میں سب سے بزرگ آپ کے مرید ہیں۔ آپ نے حضرت حبیب راعی اجمی کو دیکھا اور ان کی صحبت سے استفادہ کیا۔ حضرت معروف کرخی کے مرید تھے۔ آپ بغداد کے بازار میں کباڑی کی دکان کرتے تھے۔ جب بغداد کا بازار جل گیا، لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی دکان جل گئی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا چلو اس فکر سے فارغ ہوا۔ جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو آپ کی دکان نہ جلی تھی، البتہ ان کے چاروں طرف سب دکانیں جل گئی تھیں۔ جب آپ نے ایسا دیکھا تو جو کچھ دکان میں تھا سب درویشوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا اور خود تصوف کا راستہ اختیار کیا۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا ابتدائی حال کیا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ ایک دن حضرت حبیب رائی کا میری دکان پر گزر ہوا۔ میں نے ان کو روٹی کے کچھ ٹکڑے دیے، وہ درویشوں کو دعا دے، تو انہوں نے میرے لیے یہ دعا کی، اللہ تجھے نیکی دے۔ بس جس روز سے ان کانوں نے آپ کی یہ دعا سنی، احوال دنیا کی بہتری مجھ سے جاتی رہی، اور آپ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ، اگر تو کسی چیز سے مجھے عذاب دے تو حجاب کی ذلت سے مجھے عذاب نہ دیجیے، اس لیے کہ جب میں تجھ سے حجاب میں نہ ہوں گا تو ہر قسم کا عذاب اور سختی تیرے ذکر و مشاہدے کی وجہ سے مجھ پر آسان ہو جائے گی، اور جب تجھ سے حجاب میں ہوں گا تو دنیا کی نعمتیں بھی تجھ سے حجاب کی ذلت کی وجہ سے میری ہلاکت کا باعث ہوں گی۔ پس وہ بوجھ بلا میں ڈالنے والے کو حضور میں ہوں، وہ بلا نہیں بلکہ نعمت ہے۔ جو بلا میں ڈالنے والے سے حجاب کی صورت اختیار کرے وہ بلا نہیں ہلاکت ہوتی ہے۔ غرض دوزخ میں کوئی عذاب حجاب سے زیادہ مشکل اور سخت نہیں، کیونکہ اہل دوزخ کو دوزخ میں اللہ کا کشف حاصل ہوتا تو گناہ گار مومن کو بھی کبھی بہشت یاد نہ آتی، اس لیے دیدار الہی سے اس کی جان کو اتنی خوشی ہوتی کہ بدن کی مصیبت اور جسم کے عذاب کی ان کو خبر نہ ہوتی، اور بہشت میں کوئی کشف دیدار حق سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ اگر وہ بہشت کی نعمتیں بلکہ ان سے بھی 100 گنا زیادہ نعمتیں ان کو حاصل ہوں، لیکن وہ حق تعالیٰ کی دیدار سے حجاب میں ہوں،
تو ان کے دل اور ان کی جانیں ہلاک اور تباہ ہو جائیں۔ پر سنت الہی یوں ہی واقع ہوئی ہے کہ تمام احوال میں اپنے دوستوں کا دل اپنی ذات حق کی طرف بینا رکھنا ہے، تاکہ تمام مشقت، محنت اور بشریت کی مصیبتیں اس کی وجہ سے برداشت کر سکیں۔ البتہ اس حال میں ان کی دعا یوں ہوتی کہ سارے عذاب تیرے حجاب کی نسبت ہمیں زیادہ پسندیدہ ہیں، کیونکہ جب تیرا جمال ہمارے دلوں پر جلوہ نما ہو تو تمام مصیبتوں کا ہمیں اندیشہ نہیں۔ کیا عجیب بات ہے آج کے سبق میں، انوکھا سبق ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ۔ اس میں سب سے پہلا سبق آپ یہ دیکھیں کہ سکتی کباڑیے کی دکان، پرانی چیزیں بیچتے تھے، سکتی پرانی چیزیں بیچتے تھے اور پرانی چیزوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک میں پہلے تھوڑی سی اس بات کی آج وضاحت کرنا چاہوں۔ انگریز جب یہاں آتا تھا انگلینڈ سے افسر بن کے، تو جب ریٹائر ہوتا تھا تو اس کا مزاج ہے وہ اپنی یادداشتیں اور آبیتیاں لکھتا تھا۔ انگریز اپنی یادداشتیں آبیتیاں لکھنے کا بہت ذوق رکھتا ہے۔ 1857 سے پہلے، کیونکہ 1609 میں بقول حضرت مدنی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 1609 میں انگریز بر صغیر میں آیا ہے پہلی دفعہ۔ 1609 میں انگریز پہلی دفعہ آیا ہے اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور 1797 میں 57 میں اس نے آدھے سے زیادہ بر صغیر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس میں ٹیپو سلطان کی جنگ وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ 1857 میں جو بچتا ہوا لال قلعہ سمیت حصہ تھا اس پہ قبضہ ہو گیا۔ 1757 ہی کے بعد اس نے شہریوں کے دو طبقات مقرر کیے۔ ایک وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو ایک نمبر کا شہری کہا، اور ایک وہ تھے کہ جو قومی اعتبار سے اونچے تھے، پیشے کے اعتبار سے نیچے تھے، اس کو 2 نمبر شہری لکھا۔ اب بھی روز نامچو میں، انگریز کے روز نامچو کی جو کتاب ہے اس میں 1 نمبر اور 2 نمبر شہری کا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے پیشہ اختیار کیا، کوئی کباڑیا ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی چولاہا ہے، کوئی مستری ترخان ہے، کوئی کساب ہے، پیشے اختیار کیے کسب حلال کے لیے۔ اس کے لیے اس نے جو لفظ استعمال کیا وہ کمی، اور جو مصلی میں استعمال، جنہوں نے نماز اور تسبیح اور مصلی پکڑا تھا ان کو مصلی کہا، اور جنہوں نے پگڑی اور دین پہ زندگی گزاری انہیں دیندار کہا۔ اب بھی شہروں میں جو چھوٹے طبقے کے لوگ گاؤں میں ان کو مصلی کہتے ہیں، اور مصلی کے ساتھ جن کی نسبت ہو، اور جن کی دین کے ساتھ نسبت، پگڑی کے ساتھ نسبت، اور پگڑی بہرے کو پہنائی، اس کو دیندار کہا۔ جتنے بھی اولیاء صلحاء صالحین تھے ان سب نے پیشے اختیار کیے، اس لیے کہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ہو، اپنا پیشہ، اپنی مزدوری کر کے لوگوں کو بے لوث اللہ کا نام سکھایا جائے، بے لوث اللہ کا نام سکھایا جائے۔ اس کے لیے پھر جو پیشہ ملا وہ اختیار کیا، جو پیشہ ملا وہ اختیار کیا۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے جو پیشہ ملا وہ کباڑیے کا ملا، وہ اختیار کیا۔ اب ایک چیز انہوں نے خاص طور پہ اس پہ لکھی ہے کہ دعا کی ہے کہ یا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا، کیونکہ جب تک تیرا دیدار ہوگا ساری مشقتیں میرے لیے آسان ہوں گی۔ کسی نے پوچھا شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟
کہا شہید کے سامنے میرے رب کی رحمت اور جلوہ سامنے ہوتا ہے، تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہ چونٹی کاٹنے کی۔ کسی نے حضرت آسیہ سے پوچھا، ٹیک نہ لگو، نیند آ رہی ہے آپ کو، حضرت آسیہ سے پوچھا، کون؟ فرعون کی بیوی، بعد از وصال، کہ فرعون نے اس کی بھری محفل میں زندہ کی کھال اجھڑوا دی تھی کہ تم مجھے رب نہیں مانتی، حالانکہ اتنی محبوب بیوی تھی، اس کی محبت کے قصے ہیں باقاعدہ۔ تو پوچھا کیا تکلیف ہوئی؟ کہا اللہ نے اپنے حجاب ہٹا دیے، میں رب کے دیدار میں یوں مشغول ہوئی اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حیران ہوں اس دعا پہ کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ نے کیا دعا فرمائی، یا اللہ اپنے اور میرے درمیان حجاب نہ رکھنا، اگر تیرے اور میرے درمیان حجاب ہوا پھر دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ میرے لیے پہاڑ بن جائیں گے، اور اگر تیرے میرے درمیان حجاب نہ رہا پھر دنیا کی دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، تانے، لوگوں کی باتیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی، پھر کوئی حیثیت نہیں، پھر کوئی حیثیت۔ اور انہی سری سختی رحمت اللہ علیہ کی بات بتاؤں، جنید بغدادی شاہی پہلوان تھے، اور جنید بغدادی کے یہ مرشد بھی تھے اور ماموں بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ جنید بغدادی پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے۔ ایک دفعہ ایک آل رسول تھے، غریب سید تھے، حسبی نسبی سید تھے، ان کو فاقہ آ گیا، سوال کر نہیں سکتے۔ آل رسول ہو اور سوال کرے، آل رسول ہو اور صدقے کا مال کھائے، آل رسول ہو اور دوسرے مال نہیں ہے۔ جو حسبی نسبی سید ہوگا، سچا، واقعی، خود ساختہ نہیں، کوئی ایک نسل سے، کوئی 5 نسلوں سے، کوئی 8 نسلوں سے پہلے بنا ہوا سید، وہ نہیں۔ جو حسبی نسبی سید ہوگا اس کی عادات انوکھی ہوں گی۔ میں ایک کام کی بات بتاؤں آپ، ایک اللہ والے کے پاس میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، کسی نے آ کے کہا حضرت یہ سعودیوں کی پیسے کھا جاتے ہیں، کفیل تکلیفیں دیتے ہیں، فلاں کام، فلاں برائیاں، فلاں غلطیاں، فلاں گندگیاں ان عرب میں ہیں، یہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا اصلی عرب تو بالکل تھوڑے ہیں، یہ صدیوں سے لوگ پوری دنیا سے آ کے یہاں آباد ہو جاتے تھے، جو ان کی نسلی عادات ہیں یہ وہ عرب ہیں۔ جو حسبی نسبی عرب ہیں، آل رسول میں سے، آل اصحاب میں سے، صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے، عرب تو 2 ہی ہیں، ان کے اندر اب بھی وہی سچی عادات، سچا مزاج، سچی ریت روایتیں اور سچی دنیا کا سچا نظام اور آخرت وہ موجود ہے۔ یہ جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ان خرابیوں کی وجہ عرب نہیں ہے، ہاں یہ عربی بولنے والے ہیں، عرب میں آ کے سکون پذیر، قیام پذیر ہوئے ہیں، عرب نہیں ہیں۔ عرب کے اندر انوکھی طبیعتیں، انوکھی سخاوت، انوکھا مزاج اور عہد، اور ایک ان کی اپنی ایک حسبی نسبی زندگی ہے، اب بھی بہت تھوڑے ہیں۔ یہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے جب بیعت ہوئے، میں ایک واقعہ سنانا دیدار کا بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ تو پہلوان تھے اور پہلوانی سے یہاں کیسے آئے؟ اس سید آل رسول نے ایک تدبیر کی، اور تدبیر کیا کی؟ گرمیاں ہیں، تھوڑی سی ٹھنڈا بھی کر لیا کر، موسم بدل گیا ہے نا، اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ موسم بدل گیا۔ اچھا،
इन्होंने क्या किया? इन्होंने दावा किया कि बादशाह के शाही पहलवान से मैं कुश्ती लड़ूंगा। वो बादशाह को, वो दावा शाही पहलवान का नहीं था, वो असल में बादशाह को चैलेंज था। भूख, फाके, गुर्बत, तंगदस्ती से पेट आंतों को और हड्डियों के साथ लगा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई, फाकों पे फाका। शक्ल सूरत के एतबार से तो पहलवान फूंक मारे तो वहां जा गिरे, और दावा यह है कि मैं पहलवान से लड़ूंगा। दावा यह है, बादशाह को चैलेंज किया और खूब किया। आखिरकार बादशाह ने एक दिन दंगल रख दिया, कुश्ती रख दी। आओ ठीक है। लोग कहते हैं कि बादशाह का पहलवान लगता यह है कमजोर है, जो बादशाह कहता है नहीं चैलेंज नहीं होगा, लगता है कमजोर है। असल में प्यास इसलिए लग रही है कि दम के लिए पढ़ 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 के ना, वो मेहमान आए हुए थे, पानी पीने का मौका नहीं मिला। ज़हरे इसमें आज़म है और जलाली जिक्र है, वो पढ़ता रहता हूं दम के लिए, मुसलसल पढ़ रहा हूं घंटों से, तो हलक खुश्क हो जाता है और पानी पीने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए माजरत से बार बार पानी पी रहा हूं। एक दिन ऐलान हो गया कि बादशाह की जो है, बादशाह का जो शाही पहलवान है और वो और रियाया में से एक पहलवान की कुश्ती होगी, रियाया इकट्ठी होगी। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है, देखाएं तमाशा। अब ये बेचारा कमजोर सा सैयद हस्बी नस्बी ये मैदान में उतरा, उधर बादशाह का जुनैद वो पहलवान मैदान में। जब आपस में हाथ दो हाथ हुए तो इसने कान में कहा, देख बात सुन, नाम मोहम्मद की लाज रख लेना, निस्बत मुस्तफा की लाज रख लेना, गरीब हूं, कुछ नहीं, फाका है। एक तरीका किया है, तुझे पिछाड़ के, तुझे हरा के मुझे कुछ इनाम मिल जाएगा, रोटी के 4 दिन अच्छे सोने गुजर जाएंगे। अगर आज निस्बत मुस्तफा की खातिर शिकस्त खा लेना तो। जुनैद ने कहा, बस समझ आ गई मुझे, बस इशारा समझ। 2-4 दाव इधर डाले, 2-4 दाव उधर किए, करते कराते जुनैद की पीठ जमीन पे लग गई। सैयद पीठ के ऊपर चढ़ के नारा तकबीर बुलंद कर रहा, रियाया हैरान है, बादशाह हैरान है, और बादशाह का सर शर्मिंदगी से नीचे है कि मेरा शाही पहलवान एक बूढ़े और कमजोर आदमी से गिर गया। हत्ता के यहां तक लिखा है कि उसने अपने शाही पहलवान को निकाल दिया, और उसने भी कहा, उसने कहा बस अब जिंदगी के दिन और रात और हैं, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना, बस अब तो जिंदगी के दिन रात ही और है। और जुनैद बगदादी फिर आके हजरत सिरी सख्ती से बैठ हुए। अब आगे वाकया अब समझ आएगा आपको, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं दीदार का, अब समझ आएगा, इससे पहले समझ नहीं आना था। ये जब आए ना तो इनको लोग ताम करते थे, इतराज की इंतहा हो गई, क्योंकि पहले बादशाह का हाथ था, अब बादशाह का हाथ हट गया, साईं का हाथ हट गया, फिर छोटे छोटे भी पहलवान बन गए। और जुनैद को एतराज, ताने, तशनी, कहां फंस गया, कहां चला गया, वो बादशाह ने तेरे ऊपर हाथ रखा था, अपने ताज को खुद गिरा दिया, जिल्लत अख्तियार कर ली, क्या इज्जत थी, क्या दौलत थी, क्या शाही लिबास था, क्या बादशाह का मान था, क्या बादशाह का साथ था, जो दुनिया का ताना, तशनी, एतराज, ये सब कुछ था। एक दफा मुर्शिद से अर्ज किया, मुर्शिद बस हो गई है, बस हो गई। तो मुर्शिद ने फरमाया, अच्छा ऐसा क्या कर, तू हमारे जरा सामने बैठा कर और हमें देखता रहा कर, जो हमें देखेगा ना तेरे गम गलत हो जाएंगे और तेरे गम हल्के पड़ जाएंगे और तेरे गम तो अब भूल जाएगा।
जुनैद फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, और ये जो कश्फ महजूब है ये सिलसिला जुनैदिया की है, ज़हन नशीन रखिएगा। हज़रत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आज जिनका हल्का है, ये हज़रत जुनैद को अपने पीरो मुर्शिद मानते हैं। वो कहते हैं मेरे बड़े पीरो मुर्शिद जो कि शेख अबुल फजल जो इनके मुर्शिद थे, उससे भी बड़े मुर्शिद शेख जुनैद हैं, और मैं सिलसिला जुनैदिया का कायल हूं। तो जुनैद फरमाने लगे, खुद मुझे मुर्शिदा दीदार है बाहू, मैंने लाख करोड़ा हज्जा हो। मुझे समझ ना आई, लेकिन हुक्म समझ के मैं चेहरा देखता रहता था। याद रखें, जो सर झुका के बैठते हैं ना, वो आंखों से पीने वाली जो शराब है, शराब मोहब्बत, शराब अकीदत और शराब तवज्जो, वो उससे जो है महरूम हो जाते हैं, उससे महरूम हो जाते हैं। और मैं देखता रहता था। कुछ ही अरसे के बाद उस जलवे की तासीर मुझ पे खुली। ये फिर अर्ज कर रहा हूं लफ्ज, कुछ ही अरसे के बाद उस जलवे की तासीर मुझ पे खुली। और फिर एक दफा शेख सीरी ने, सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया। कहने लगे, जुनैद, इस चेहरे को देख के बहुत से अल्लाह वालों ने मुझे मसनदें, अबाएं अता की हैं। इस चेहरे को देख के तू दरअसल मेरा चेहरा नहीं देख रहा, उनको देख रहा जिन्होंने मेरा चेहरा देखा था। फिर बाकायदा इसकी दलील दी। मैं उनकी दलील पे हैरान कि जिन्होंने मदीने वाले का चेहरा देखा था वो तो सहाबी बन के, जिन्होंने सहाबा का चेहरा देखा था सिर्फ वो ताबई बन गए, और जिन्होंने ताबई का सिर्फ चेहरा देखा था वो तबा ताबई बन गए, और जिन्होंने तबा ताबी का सिर्फ चेहरा देखा था वो औलिया बाकमाल बन गए और औलिया बेमिसाल बन गए। दलील देखें कि जुनैद तो मेरा चेहरा नहीं देख रहा, दरअसल उनका चेहरा देख रहा है जिन्होंने मेरा चेहरा देखा था और मुझे अबाएं और मसनदें दी थी, दूसरे लफ्जों में खिलाफतें दी थी, अबाएं और मसनदें दी थी। दरअसल तो उनका चेहरा देख रहा। कहा फिर इस चेहरे के जलवे के राज मुझ पे खुले और मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, मुर्शिद को सच्ची और अकीदत की नजरों से देखने से भी मिलता है। देखने से सहाबी बन गया। कितने सहाबा ऐसे हैं यूं इस्लाम लाए, एक नमाज एक सजदा ही नहीं किया और अल्लाह की राह में शहीद हो गए या मर गए। उनको आज भी तारीख रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। सिर्फ देखना, मुर्शिदा दीदार है बाहू, मैंने लाख करोड़ा हज चाहूं, क्योंकि वालिद के दीदार से, इसकी तफसीर भी करता जाऊं इस शेर की, वालिद के वालदा के वालिद के दीदार से मकबूल हज का सवाब मिलता है और वालिद आसमान से जमीन पर लाने का जरिया। नुक्ता गौर से सुनिएगा, आलम अरवाह में वालिदैन के जिस्म मिले, अल्लाह ने वजूद बख्शा और मुर्शिद फिर जमीन से आसमान, जन्नत ऊपर है जहन्नम नीचे है, फिर लाने का जरिया बना। लिहाजा इसका दीदार उस दीदार से लाख करोड़ों ज्यादा है। अब समझ आई? मुर्शिदा दीदार है बाहू, मैंने लाख करोड़ा हज चाहूं। हज से मुराद बैतुल्लाह वाला हज नहीं, हज दीदार। अगर समझ ना आएगी तो इस शेर को शिर्क कह देंगे। मुझे एक बहुत बड़ी हस्ती है, पाकिस्तान के बड़े शेखुल हदीस मुफ्ती हैं, मुझसे एक दफा सऊदी अरब में मैं ख्वाजा गुलाम फरीद, मुझसे कहने लगे ख्वाजा गुलाम फरीद का आरफाना कलाम सुना। मैंने सुनाया सुनाया सुनाया, कहने लगे कौन कहता है ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अशार में शिर्क है? हाँ, वो समझने वाली, वो बोलने वाली जुबान नहीं, समझने वाली अकल नहीं, ये सारी किसी आशिकाना कलाम है और इस आशिकाना कलाम में ताकत और तासीर ही तासीर है।
اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کوں دیوان ٹیکاں، سجن مل سم کے مر ویساں، اٹھ یار فرید تھی شاد ول، مونجھاں کو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھسن آباد ول، دریا نواں دے صدا ہک منی، میرا عشق وی تو میرا یار وی تو۔ جنید بس مجھے صرف دیکھتا رہا کر، اور یہی بات حضرت سی سکتی نے اللہ سے عرض کیا، مولا مجھ سے اپنے جلوے اور اپنے درمیان حجاب نہ ہو، بس تیرے اور میرے درمیان ایسے پردے ہٹے رہیں، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، بس تجھے دیکھتے ہی پھر دنیا کی ساری سختیاں میرے لیے کوئی سختیاں نہیں۔ وہی شہید کی بات ہے یا نیک اور صالح کی بات ہے کہ اس کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور روح بھڑکنے لگے گی اور اندر پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب ہوگی، اور اسی پل میں روح جسم سے نکل جائے گی اور اللہ کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر قیامت کے دن اللہ جب سارے جنتیوں سے راضی برضا ہوگا، جنت کسی کو جنت عدن، کسی کو پھر جنت الفردوس، سارا کچھ کر کے اللہ آخری جو تحفہ دے گا اپنا دیدار دے گا۔ عجیب بات ہے۔ اور یہ بات سری سکتی اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں، مولا اگر دیدار سے ہٹ گئے، میں اپنے مرشد سیدی خواجہ عبداللہ حجوی رحمت اللہ علیہ کے چہرے انور کو دیکھ کے میں پہچان لیتا تھا، آج دیدار نہیں ہوا۔ میرا یقین ہے، مبالغہ نہیں، میرے شیخ کو روزانہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی کیفیتوں کو پہچان لیتا تھا۔ اگر یار کے ساتھ یاری پکی ہونا تو راز اور رموز سے سمجھ آتی ہے، چالوں سے، حال سے، لہجوں سے، آنکھوں سے، لفظوں سے یار کے دل کی بندہ پڑھ لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر دل سے دل ملا ہوا ہو اور دل میں شک، بدگمانی اور وسوسے نہ ہو، مجھے محسوس ہو جاتا تھا، میں کوئی کشف نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوتا تھا نہ اب ہوتا ہے، نہ دعوے ہیں، لیکن احساسات ہوتا ہے۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کو بھوک لگی ہے، پیشاب آیا ہے، ماں کو، اور ماں اور بچے کے درمیان ایک راز اور رموز ہوتا ہے۔ اس دن اون محمد کی والدہ مجھ سے کہنے لگی، میرے بیٹے سے، مجھے آ کے کہتے ہیں امی ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے، لکھا ہے قائد اعظم پاکستان نے بنایا، پاکستان قائد اعظم نے بنایا۔ اون محمد کہتے ہیں امی ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے، اور قاعدے میں پڑھا نا کہ پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا، پر یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ پھر کل مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگا، ماں کہنے لگی دیکھو اب تم سونے کا کے نہیں ہو، بڑے ہو۔ انہیں کہ پھر بڑا ہو کے میں پھر بابا کو حضرت جی کہوں گا؟ اچھا پھر آپ مجھ سے پردہ کریں گی؟ نہیں، آپ تو میرے بیٹے ہو، بیٹوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ دل کی رازیں ماں سے بات ہو رہی ہیں، دل کا ماں کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسی باتیں مجھ سے بہت کم کرتا ہے۔ اس دن ایک بات کہی، ایک درویش وہاں آئے گھر میں، تو جگ میں نا دودھ پڑا تھا، مجھے کہنے لگا وہ موٹر سائیکل کا، ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کا ڈبل سلنسر موٹر سائیکل ہے، مجھے کہنے لگا کہ وہ جو پتہ نہیں کس موٹر سائیکل کا نام لیا، وہ جو موٹر سائیکل والے ہیں نا، انہوں نے پنک دودھ پڑا تھا، اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا تھا۔ بابا آپ تو کہتے ہیں نعمتوں کی قدردانی کریں، وہ جگ میں دودھ پڑا تھا، وہ خراب ہوا پڑا تھا، میں نے دیکھا تھا، پھر انہوں نے پھینکا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا کہ انہوں نے، ماں کہنے لگی کہ اگر بندہ نا گندے کام کرے، تنگ کرے نا، تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، سزا دلواتے ہیں، اچھے کام کرے فرشتے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ سیڑھیاں چڑھتا، سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا۔ اب ماں سے کہنے لگا امی میں نے تو گندا کام کوئی نہیں کیا تھا۔ اب ماں کہنے لگی میرے لیے اس وقت آزمائش کا وقت تھا، جواب کیا دوں؟ کہنے لگی میں نے فوراً کہا جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا اللہ اکبر؟ کہنا نہیں کہا تم نے، کہا تھا تم نے اللہ اکبر؟ کہنا میں نے نہیں کہا۔ کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تم نے اللہ اکبر نہیں کیا، فرشتوں نے آ کے سزا دے دی۔ اللہ اکبر کہتے تو فرشتے پیار کرتے۔
جب دل دل کا ساتھی بنتا ہے پھر دل کے راز و رموز پتہ بھی چلتے ہیں اور ماں بچے کی بولیاں بھی سمجھ جاتی ہے. صحیح بات بتاؤں، اسی طرح میرے اندر مرشد کی کیفیتیں کھلتی تھی. اسی طرح، بالکل اسی طرح. اور میں اپنے مرشد کا جب دیدار کرتا تھا بس ایسے دیکھتا رہتا تھا. جنید فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کے جلوے نے میرے اوپر پھر راز و رموز کھولے اور مرشد نے میری تسلیاں بھی کرا دی. دراصل تو مجھے نہیں دیکھ رہا، جنہوں نے مجھے دیکھا تھا اور مجھے دیکھ کے مسند اور ابائیں عطا کی تھی، دراصل تو انہی کو دیکھ رہا. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. ہم دیکھنے کو کائنات کی راز ہے. دیکھنا یہاں تک دیکھنا ہے کہ اگر ماں اب ایسی خوبصورت مناظر حاملہ عورت دیکھتی رہے تو اس کا بچے پہ اثر ہوتا ہے. اور ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اگر ماں کوئی چیز کاٹ لے تو بچے کا وہ حصہ کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے. واقعات ہیں اور یہ حقائق اور شواہد ہیں. صرف دیکھنے سے نظروں کو کیا ملتا ہے، اور دیکھنے سے ہی نظروں کو بندہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ان کو ہم نے اپنی نظروں سے گرا دیا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. نظروں سے گر جانا اور نظروں میں اونچا ہو جانا. جب وہ نظریں ہوتی ہیں اور نظروں کی توجہ ہوتی ہے اور نظروں کا دھیان ہوتا ہے، پھر اللہ غیب سے دولت، عزت اور رزق اور وسعت اور معرفت کے دروازے اندر کھولتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ سچ ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. یہ سچ ہے. جب نظروں میں یقین آتا ہے پھر نظروں سے اندر ایک دروازے کھلتے ہیں. حجاب الابصار، کشف المحجوب. دروازے حجاب سے دروازے ہٹتے ہیں. کشف المحجوب کے معنی ہے کہ جو پردے ہیں وہ کھلتے ہیں، ہٹتے ہیں، انکشاف ہوتا ہے ان کا. غیبی علوم، لدنی، وحبی، ایک کائنات کھلتی ہے. اور ضروری نہیں کہ انسان اس کا اظہار کرے. نہیں، اظہار کے بغیر وہ کائنات رازوں میں رچتی بستی چلی جاتی ہے. دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے. زخمی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھولوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گندگی پخانے کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا اس کا جواب اپنے اندر سے خود لیتے چلے جائیں. حسن کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گندگی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میلے کپڑے کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوشبودار اور سفید یا دھلا ہوا کپڑا، اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر جواب دیکھتے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں اس جگہ جہاں سے میں آیا ہوں، محراب کی جگہ پہ، ابھی آ کے صرف ببر شیر کھڑا ہو جائے کیا ہوگا؟ ہمیں ہماری میوزیم میں ایک صاحب نے ببر شیر کا اتنا بڑا کوپر سر دیا ہے. اتنا بڑا سر، اصلی کا سر ہے، حنوط کیا ہوا، اس کو محفوظ کیا ہوا، پریزرو کیا ہوا. اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہے بتاتی ہے. یقین جانی میں اسے دیکھتا ہوں نا، میں کہ مولا اتنا بڑا سر ہے. صرف دیکھنے سے ایک کیفیت پیدا ہوتی. آج کی بات بتا، میرے سامنے ایک صاحب کھڑے، لوگوں کہہ رہے تھے تشریف لے جائیں. اس کے بچے سامنے آئے، میں نے بچوں سے پہچان لیا. اس نے مڑ کے اسے پیچھے دیکھا. میں نے کہا یہ روح کی کشش ہے، ایک توجہ ہے جو اس کو پیچھے دکھا رہی ہے. اس نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ اپنی مستی میں مست ہے. آگے تشریف لے جائیں، آگے تشریف لے جائیں، آگے تشریف لے جائیں. بے ساختہ، اور اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا. اس کے اندر کی کشش تھی، اس کا خون تھا جو اس کے سامنے سے گزر کے گیا. دیکھنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں، بہت کچھ.
کچھ ہوتا ہے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والدین کے مزارات قبور پہ لے جاتے تھے۔ ان کی نظروں میں آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب میں اپنے والدین کے مزارات اور قبور کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت ان کی عقیدتیں ہوتی تھیں۔ نئے نئے ہم ہوتے تھے تو ہمیں پکڑ کے کہتے تھے بیٹا دیکھو یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے پردادا ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ میری اماں کا مزار ہے۔ میں بیٹا 6-7 سال کا تھا، اماں فوت ہو گئی تھی، اور مجھ سے فرماتے تھے گھر میں رزق وسعت تھی، کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہیں تھا۔ ہم مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ، ان سے قرآن پڑھنے جاتے تھے، بھوک کی وجہ سے نلکوں سے گرم پانی ایسے گھونٹ بھر بھر کے پیتے تھے، پانی بھی ٹھنڈا نہیں ملتا تھا کہ اماں نہیں تھی، گھر میں سب کچھ تھا، پکانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں کی محبت کی نظر کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک میں واقعہ سناؤں، ایک میرے پاس ایک صاحب آتے تھے، پیر صاحب تھے، اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے تھے، گیلانی لکھتے تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک علاقے میں وہاں پیر صاحب تھے، کئی دفعہ میرے پاس آتے تھے، میں ان کا احترام کرتا تھا، دوائی ان کی فیملی کی لینے آتے تھے۔ کہنے لگے مجھے بھی وہ پیر صاحب کہتے ہیں، کہلے پیر سیاں کوئی سارے پاسے پھیرا پاوا بڑی دعوت کرو، کہتے رہے سالہ سال۔ میں ایک دفعہ اپنے 2-3 احباب کو ساتھ لیا، ان کو اطلاع کی کہ میں حاضر ہو جاؤں گا، جمعے کا دن تھا۔ میں صبح صبح کوئی 7-8 بجے وہاں پہنچا، بڑے خوش ہوئے، یہ ٹکڑالیاں گندیاں، یہ ٹکڑوں والی سندھی رلیاں، یہ چارپائیاں بچھی ہوئی، تکیے بچھے ہوئے۔ اب تعارف شروع ہوا۔ ایک ان کا خادم تھا، اس کا نام بجلی ملنگ تھا، یہ اس کا نام بجلی ملنگ ہے، وہ آیا۔ ایک اٹھ ملنگ ہے، یہ کھوتا ملنگ ہے، یہ گھوڑا ملنگ، ایک نام ان کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ سمندر ملنگ ہے، یہ سارے آ رہے ہیں، اور سب نے پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوئے۔ میں کہ مولا یہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ان کا پروٹوکول یہی تھا کہ پیر صاحب اتنے بڑے آئے ہیں، ان کے اعزاز میں 21 توپوں کی سلامتی ہو رہی، سلامی ہو رہی تھی۔ یہ بیسیکلی 21 توپوں کی سلامی تھی، عمر بہنے ہوئے، یہ فلاں سمندر ملنگ ہے، یہ پہاڑ بھی تھا ایک ملنگ، یہ نام رکھے ہوئے۔ میں آپ کو نظروں کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا بھئی یہ کہاں آ گئے، کیا کریں؟ میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھیں، اگر معاملہ گڑبڑ ہوا تو نکل جائیں گے۔ اچھا وہ بکرا لے آئے، ذبح کرنے لگے، اور میں کو خیال کر ان کا ذبیحہ مشکوک ہے، یہ سارے کے سارے بیچارے نشے میں ہیں۔ چھری تو پھیر دے، اپنے ایک بندے کو کہا وضو کر کے چلو باقی بوٹیاں وغیرہ وہ کریں۔ ہم نے چھری پھیر دی، ذبیحہ تو چلو سچا ہو، حلال ہو۔ اب ایک بابا بیٹھا تھا، ایک پرانا درخت تھا، بہت بوڑھا بابا، اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، دھوتی کے گھٹنے باہر نکلے ہوئے تھے، ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب پیر صاحب جو تھے انہوں نے 1-2 تبلے سنبھال لیے، ایک اس ٹانگ کے اندر دیا، ایک اس ٹانگ کے اندر دیا، ملنگ تیار ہیں۔ اب میں فوراً پڑھ رہا ہوں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میں کہا مولا، انہوں نے بجانا شروع کیا، ملنگوں نے دھمال شروع کیا۔ اب ہاتھ نیچے تھے، ذرا میری طرف دیکھیے گا تبلے پہ، اور استاد سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کر رہا تھا، ایسے ہاتھ کر رہا تھا، اور اس کو دیکھ کے اس کے ہاتھ بج رہے تھے۔ جب میں نے تھوڑی دیر ہوئی نا تو میں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا۔ پیر صاحب نے کہا، میں کہ بہت زبردست ہے دھمال،
अब भूख लगी है, खाने की तरतीब बनाए। और भूख, हालांकि वो तो नाश्ता किया था। मैंने कहा खाने की तरतीब बनाई और इन सारे मलंगों को बुलाएं, सरकार की जो है आज इसमें इलाही, इसमें जात का जिक्र अल्लाहू का होगा। कहने लगा पीर साहब ने हुक्म दिया, चलो भाई सारे आ जाओ। सब ने घुंघरू उतार लिए और वो भी चारपाइयों पे लग गए, हम भी बैठे। अब सारा हमारा जिक्र शुरू हुआ, पहले उनका जिक्र, अब हमारा जिक्र। मैंने बाद में पूछा, मैंने कि ये बाबा जी कौन है? अब जरा तारुफ सुनिएगा बाबा जी का। सबके तारुफ तो हुए, बिजली मलंग, समंदर मलंग, फला। उन्हें कि ये बाबा जी जो हैं 1.25 लाख उखली इनकी मुरीद है। मुझे समझना ये उखली क्या होती है? लकड़ी का वो खोल जिस पे चमड़ा चढ़ा हुआ होता है और वो ढोल बन जाता है, समझ गए? लकड़ी का वो खोल, उखली नहीं होती, उखली है दाने कूटने वाली, ये धनिया लहसुन कूटने वाली उखली होती है जिसमें लकड़ी, हावन दस्ता ही कहें लेकिन उखली कहते हैं अक्सर। आप क्या कहते हैं? हावन जो भी है। उन्हें के 1.25 लाख उखली जो है ये मेरे मुर्शिद हैं, इनकी मुरीद है। 1.25 लाख तबला दूसरे लफ्जों में इनका मुरीद है। ये मैंने बड़ी कीमत से बिठाया हुआ है। उस्ताद सुबह शाम भरा हुआ सिगरेट लेता है, असर के बाद भांग लाजिम है, असर के बाद। और उस्ताद की और भी जरूरियात भी हैं, और जरूरियात भी हैं, सिर्फ इनके इशारे और इनकी नजरों। मैंने पूछा अगर आप नजरें हटा लें, कहने लगा उस्ताद की कशिश खत्म हो जाती है, फिर तबले पे वो हाथ नहीं पड़ता जो हाथ पड़ना चाहिए। बस ये देखते हैं और इनके हाथ की अदाओं से मैंने सारी मौसीकी सीखी है। नजरों से कायनात की रूह मिलती है, रूहानियत मिलती है। और वही नजरें अगर एतराज वाली हों तो अबू जहल बन जाता है, और वही नजरें अगर एतराज वाली हों तो अबू लहब बन जाता है, और वही नजरें अगर सच्ची अकीदत वाले हों तो बिलाल और सुहैब रूमी और कमली वाले के गुलाम बन जाते हैं, जिन गुलामों के नाम का आज भी वास्ता दो रब्बे काबा की कसम काम बन जाते हैं। हम हर जुमेरात को दर्स में असहाबे बदरीन का, बदरी सहाबा का नाम लेके वसीले से दुआएं मांगते हैं और बाकायदा हमारे यहां पढ़े जाते हैं। और उन बदरी सहाबा की किताब छप रही है, अन करीब मार्केट में आ जाएगी, आ जाएगी। सिर्फ उन्होंने नजरों से देखा, सच्ची नजरों से देखा, और उन्होंने एतराज की नजरों से देखा। वो उनको एतराज की नजरें खा गई, किसी को मुनाफिक, किसी को मुशरिक, किसी को मुर्तद, और उनको सच्ची नजरें खा गई। कोई आले रसूल बन गया, कोई असहाबे रसूल, और कोई कमले वाली की कराबतदारी में था, लेकिन उसको सच्ची नजरें। अबू लहब सगा ब्लड था, ब्लड, लेकिन उसको नजरों का एतराज खा गया, उसको नजरों की खयानत खा गई, उसकी नजरों पे एतमाद नहीं था, एतराज था। और कुछ ऐसे थे जो प्यासी नजरों को लेके इस दुनिया से रुखसत हो गए, आज भी उनको ख्वाजा उवैस करनी कहते हैं। प्यासी नजरें लेकर कि मैं भी होता और आका का दीदार करता, पर अम्मा की खिदमत ने प्यासी नजरें लेके इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनको कायनात हजरत ख्वाजा उवैस करनी रहमुल्लाह ताला अलैह जैसा लकब, मकाम और मर्तबा देती है। और वही था अबू जहल जिसने हुजूर के सामने जिब्रील को उतरते देखा, वहियों को देखा, कंकरियों को कलमा पढ़ते मुट्ठी पे, गोह को कलमा पढ़ते कमली वाले की सदाकत पर नजरों का एतराज था। और उसकी नजरों में एतराज था, उसकी नजरों में प्यास नहीं थी, उसकी नजरों में सच्चाई नहीं थी, उसकी नजरों में बस हर वक्त बदगुमानी, शक और वसवसे थे। मार खा गया अपनी नजरों की वजह से। और यही चीज आज कश्फुल महजूब किताब में पीर अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरे लफ्जों में, मौला मुझे अपनी नजरों में रखना। तरफत आइन किसे कहते हैं? एक पलक, ये देखें, ये तरफत आइन है। हदीस में दुआ है, कौन सी दुआ है बताएं भी, जिसमें तरफत आइन है वो कौन सी दुआ है? हैं?
आय हाय, अल्लाह एक आंख के झपकने के बकदर भी मुझे अपनी रहमत से दूर न करना, और अपनी नजरों से मुझे दूर न करना, अपनी रहमत की नजरों में रखना। एक आंख का चपकना या एक आंख का चपकना जो है, मैंने इसको साइंस के एतबार से 1 सेकंड कहा है। ये देखिए, ये आंख मेरी पलक, एक पलक से दूसरी पलक पे लगी, इसको आंख का चपकना कहते हैं। मैंने कई दफा मोबाइल को सामने रखा, एक आंख को बंद किया, एक को देखा। 1 सेकंड के एतबार से भी मौला मुझे अपनी नजरों से दूर न रखना। अगर तेरी नजरों से दूर हो गया मौला, मेरा कुछ नहीं बचेगा, और मुझे नफ्स और शैतान और मुझे वसाविस और मुझे गंदगियां घेर लेंगी, और मेरे मसाइल हल नहीं होंगे, मुझे मुश्किलें घेर लेंगी और परेशानियां मौला मेरे घर में डेरे और बसेरे हो जाएंगे। एक नजर भी मैं अल्लाह की रहमत की नजर से दूर न रहूं। कितने औलिया सुलहा थे जो जिस हाल में थे कहते थे इस हाल में मेरा रब मुझे देख रहा है। मौला अगर तू इस हाल में मेरा दुख तकलीफ परेशानी मुश्किल का हाल अगर तू राजी है तो मौला मैं भी राजी, मेरा रब मेरे देख रहा है। हफ्तों मेरे हजरत पूछते नहीं थे, मैं खिदमत करने वालों को अर्ज कर रहा हूं, यहां हमारा साथ खिदमत का भी मुजाकरा होता है। हफ्तों नहीं पूछते थे कहां से आए, क्या हाल है, बुखार है, तबीयत खराब है, क्या है, खाया नहीं पिया, नहीं पूछते थे। लेकिन आशिक कहते थे मुर्शिद की नजरों में है, बस हमारे लिए काफी है। मुझे हफ्तों बाज़ औक़ात नहीं पूछते थे, और मेरा यकीन था कि मैं मुर्शिद की नजरों में हूं, बस उनकी तवज्जुहात में हूं, बस मेरे लिए यही बहुत है, मेरा सरमाया यही है, मेरी कायनात यही है कि मैं मुर्शिद की नजरों में हूं। हफ्तों नहीं पूछते थे। आज का मुरीद कहता है कि मैं तो फूलों के हार लेके इस्तकबाल कर, अगर मैं थोड़ा सा आधा हाथ मिला लूं, यानी अब आप देखें मैं गली में जा रहा, एक बंदा मोटरसाइकिल पे उसने दूर खड़ा किया और मैं चलता गया, तो उसने मुझे पीछे से गाली दी कि तू मेरी खातिर खड़ा क्यों नहीं हुआ। और मैं भाग रहा हूं उधर के छोटे तस्बीह खाने में, जो मजमा आएगा उनकी लाइटें खराब हैं या उनका पंखा खराब है या वहां पेंट हो रहा, वहां की जरूरियात में भाग दौड़ कर रहा हूं, सीढ़ियां चढ़ उतर। वो कहते तूने मुझे हाथ नहीं, फिर मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जरा हमारी 2 मिनट बात सुन लीजिए। अगर मैं हर गली में चलते कि 2 मिनट बात सुनना करूं, फिर मैं गली में क्लिनिक सजा लूं, फिर वहीं खड़ा हो जाऊं। अगर क्या ख्याल है, अगर आप में से हर बंदे की दास्तान शुरू, आज भी कोई लोग ऐसे खड़े हो के दास्तान सुनाना, और खास तौर पे खवातीन, जरा हमारी एक बात सुन लीजिएगा, अगर हर मई वहीं खड़ी हो जाए और पीछे वाली मई की बारी तो पर 360 दिन के बाद आएगी, सोचें, या मगरूर हूं या मजबूर हूं, या मगरूर प्राउड हूं, या फिर मसरूफ या जिम्मेदारियां जो आप हजरात ने मुझ पे डाली हैं, फिर मैं मजबूर हूं। आपके सामने मैं आज एक अपने जिम्मेदार साथी से नाराज हुआ, सुबह मैंने फोन किया, कर रहा हूं, फिर मैंने एक और को फोन किया, वो नहीं किया। एक हमारा खादिम मजजूब है, उस बेचारे को तो वेटिंग का पता ही नहीं चलता, कॉलें जा रही। आखिर लंगर खाने ने फोन किया, मैंने कहा भाई मुझे कोई फोन नहीं बता रहा। वो जिम्मेदार हमारे जो हैं, जो मिंबर के जिम्मेदार हैं, वो कहने लगे जी जरा मैं थोड़ा सा साइलेंट पे था, मैं आराम पे था। मैंने कहा मैं तकरीबन 11 सवा 11 बजे सोया हूं और रात के 2:13 पे उठा हूं और उस वक्त से जाग रहा हूं। अब ये नहीं कि दोपहर को मुझे कैलूल का वक्त मिलेगा। इतने ज्यादा मेहमान मेरे घर पे आए बैठे हों और मैं कहूं मेरी नींदें पूरी हो जाए और मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक आऊं। ये मेहमान मेरे दरवाजे पे आए बैठे हों, उनका खाना, उनका आराम, उनका सुकून, उनके लिए पानी, उनके लिए जरूरतें, ये मेरे जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। और ये मुझसे पूछोगे, और ये फिर ये मेहमान नहीं है, इनकी निस्बत अल्लाह उसके रसूल के साथ है, ये अल्लाह के मेहमान है, उसके हबीब के मेहमान है, ये मदीने वाले के मेहमान है, इनके तो जूतियों की कदर है।
उस दिन एक साहब मेरी जूती रखने लगे, उठा के इधर की जूती इधर फेंकी। मैंने कहा खुदा का खौफ कर, मेरी जूती को दुनिया की आखिरी जूती है, तो उन्हें इन जूतों की बेकदरी की है। ये तो जूते की इनकी भी बेकदरी ना हो। यकीन जानी मैं अल्लाह के सामने कितनी तौबा करता हूं। मौला, कोई हाथ मिलाने के लिए दौड़ता है, कोई कहते हैं मेरी बात सुन ले, और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां सवार होती हैं कि मेरी ये काम फलां जिम्मेदार। अल्लाह मेरे साथी मुखलिसीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, बेचारे दिन रात जाग के आपकी सहूलतों का ख्याल रखते हैं, दिन रात जाग के मेहनत करके ताने भी सुनते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, हमें नजरों की अशद जरूरत है। हम हर पल अल्लाह की नजर में रहें। और इससे बड़ी क्या बात है, ये सिफत एहसान किसे कहते हैं? नजर तो कहते हैं। ये मैं रूहानियत की बहुत बड़ी मैं एक रैंक बता रहा हूं, रूहानियत का रैंक। जिस तरह ना 18वां ग्रेड, 22 आखिरी 22वां ग्रेड है, ये मैं रूहानियत का 22वां ग्रेड बता रहा हूं। अगर आपको और मुझे नसीब हो जाए, जरा सुन लीजिएगा, रूहानियत का 22वां आखिरी ग्रेड वो क्या है? वो है सिफत एहसान। सिफत एहसान क्या है? कि मैं अल्लाह को हर वक्त देख रहा हूं, अगर नहीं तो अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है। बस ये सिफत एहसान श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह इस 22वें ग्रेड के बहुत बड़े अफसर थे। और वो बहुत बड़े अफसर यूं थे कि वो अल्लाह हर वक्त उनको देखता, और वो अल्लाह को हर वक्त देख रहे हैं। और इसी बात को कहते हैं कि मौला अपना दीदार मुझसे ना छीना। अगर तेरा दीदार छिन गया मौला, दुनिया के मसाइल मसाइब और दुनिया के लोगों के ताने और अंदर की मायूसियां और आवाजें, क्या पाया, क्या मिला अब तक? इतना अरसा मेहनत करके तस्बीह खाने जाके क्या हासिल किया? मौला मुझसे कहीं ये चीजें ना छीन जाएं। ये सिफत एहसान, ये मैं आपको 22वां ग्रेड बता रहा हूं। 22वां ग्रेड आखिरी ग्रेड है आपके मुल्क का, एक जो है बहुत बड़े अफसर का। उस दिन मेरे साहब पास एक साहब आए बैठे, कहने लगा मैं रिटायर हो गया। मैंने कहा कौन से ग्रेड से? कहने लगा 22वें ग्रेड से। सिफत एहसान है कि मैं हर पल अल्लाह मुझे देख रहा, या मैं अल्लाह को हर पल देख रहा, और अल्लाह की नजरों से मैं दूर ना हूं, अल्लाह के मंजर नजारे से मैं दूर ना हूं। और वह बात अधूरी रह गई थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने मसाइल बयान किए, तो उनके मुर्शिद हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज हम इस कश्फुल महजूम में तस्करा पढ़ रहे हैं, तो क्या फरमाया? मुझे देखते रहा करो। आगे बात एक और थी, उसके बाद वाकया मुकम्मल कर लूं, अच्छा हुआ याद आया। एक और चाज थी, फरमाया कि मैं जब मेरे ऊपर मुर्शिद के दीदार के जलवों के राज खुले, पर्दे हटे, तो फिर मैंने अपने मुर्शिद के चेहरे में और मुर्शिद की नजरों में दीदार किए कायनात की हर चीज का, जलवा देखा कायनात की हर चीज का जलवा देखा, और कहा कि फिर क्या होता था मेरे साथ? फिर ये होता था, अब सुनना जरा, और इनको इस बात को मैं मौजूदा अहलुल्लाह के वाकयात से साबित करूंगा आपकी इस आज की महफिल में, कि ये होता था जब कोई मुश्किल आती थी और परेशानी आती थी, मुर्शिद का चेहरा सामने आता था, अल्लाह मुश्किल हल कर देता था। खान हबीबुर रहमान खान साहब बहुत बड़े दुनियादार थे, उनको खान हबीबुर रहमान सर का खिताब मिला था, अंग्रेज ने दिया था। मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मेरे पास आए, कहने लगे दुनिया सारी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो कोई मुर्शिद का दर बता दे। मौलाना फरमान लगे, दो हैं घर, या दीनपुर शरीफ चला जा या कुंदिया शरीफ चला जा। वो कुंदिया चले गए, ख्वाजाए खाजगान ताजदार कुंदिया के पास रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, और उनसे जाके बैत हुए, और बैत होने के बाद फरमान अर्ज करने लगे, मुर्शिद मैं वो मुरीद नहीं हूं जो साल के बाद मुर्शिद के पास आए, मुझे तो रूहानी मनाजिल तय कराएं, जो कुछ हो जाए मैं तय करूंगा। आपने अपने खादिम थे मौलवी साहब, उनके हवाले कर दिया कि इनसे राब्ते में रहना, मनाजिल तय करना, रूह के मनाजिल तय करते करते दुनियादार आदमी इतना बड़ा
ایک منزل آئی مراقبہ شیخ کی، فوراً کہنے لگے یہ تو شرک ہے۔ انہیں مرشد کے پاس لے گئے، انہیں کہا حضرت خان صاحب کہتے ہیں شرک ہے۔ مرشد نے اپنی میاں والی کی زبان میں فرمایا بابا جی میں کہندے ہوں میں کر دوں، جیسے یہ کہہ رہے کر، کیونکہ وہ اس منزل پہ پہنچ چکے تھے۔ اور احتیاطاً ایک بات عرض کروں، غور سے سنیے گا، کہیں آپ یہ غلطی نہ کیجئے گا۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ ایم اے کے لوگ تھے، تو پرائمری کا ہے، تو میں پرائمری کے، الف انار بے بکری والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف چلا جائے۔ میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اور مانے لگے خان صاحب میں حج پہ جانے لگا، مرشد کو ملنے گیا، انہیں کہا حضرت کوئی دعا نصیحت، کچھ دعائیں نصیحت فرمایا، اور چپکے سے فرمایا جیرے لے کوئی پریشانی تھی بھی نا بس سادہ توجہ کر کی تھی کر، جب بھی کوئی پریشانی ہو ہماری توجہ کر لینا۔ اور کہا جہاں بھی حج میں پریشانی ہوئی مرشد کے چہرے کا توجہ کی، ادھر کام ہو گیا، سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ بس یہ میں ایم اے کی باتیں بتا رہا ہوں، ہم پرائمری والے ہیں۔ تصور شیخ، توجہ شیخ، اور پھر منزلیں طے کی تھی، محنت کی تھی۔ اور یہ نہیں کہ وہاں ان کو جا کے پروٹوکول ملتا تھا۔ اس خانقاہ میں لنگر یہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں روٹی دے دی جاتی ہے، ہاتھ میں ایک روٹی اور تھوڑی سی چنے کی دال ہوتی ہے۔ یہاں نہیں ہے کہ تو 6 روٹیاں، اور اس کے بعد خوراٹے لے کے سو، اور پھر دوپہر کے اٹھ کو روٹی، پھر شام میں روٹی، اور پھر کہ میری ذرا طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب کہاں ہے؟ تجھے نیند کا خمار ہے۔ وہاں خان بہادر اپنی پھر مشقتیں مجاہدے بتاتے تھے، اور وہاں کی ناگواریاں، بادشاہ شہنشاہ آدمی تھا، خانقاہ کی ناگواریاں بتاتے تھے۔ کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے ٹھوکر مار دی، کسی نے اوئے کر دیا، کسی نے، میں خود یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، پیچھے سے آ کے ایک بابے نے مجھے گھٹنا مارا۔ ایک دفعہ مراقبے میں شامل ہوا تھا حضرت کی زندگی میں، گھٹنا مار کے کہنے لگے تیری کمر ٹیڑھی کیوں ہو گئی؟ جوان آدمی ہے، سیدھی کمر کر کے بیٹھ، انسان کا بچہ۔ ٹھیک ہے بابا جی، ٹھیک ہے۔ مجھے گھٹنا لگا ہے شیخ کی خانقاہ میں، ٹکا کے لگا، بابے نے پیچھے سے گھٹنا مارا۔ بھائی مراقبے میں کمر تو ٹیڑھی ہونی ہے، تو کہتے کمر بھی ٹیڑھی نہ ہو مراقبہ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سجن واہ واتے ہوں گی، سجن واہ واہ، کیا ناگواریاں آئی ہوں گی۔ پھر وہ منزلیں طے کی، لگے رہے کہہ رہے حضرت بس آپ توجہ فرمائیں اور سب کچھ ایسے فلودے کا پیالہ اندر چلا جائے۔ یہ تربیت السالکین ہو رہا ہے۔ کندھے میں ہوا درد، وہ خط اب بھی شاید موجود ہو، کندھے میں درد ہوا۔ ڈاکٹر ملک یحییٰ ہوتے تھے، 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فارغ تھے، ملتان کے کمبو تھے، ملک کہلواتے تھے۔ وہاں بہت بڑے کنگ تھے، اپنے فن کے سبجیکٹڈ تھے۔ پرانے وقت میں جیسے شہر میں ایک آدھ ڈاکٹر ہوتا تھا نا، جیسے شہر میں ایک آدھ ڈاکٹر، وہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کو یہاں شولڈر کندھے میں درد ہوا، بڑا سخت قسم کا، پین کلر، گولیاں، مالشیں، بامیں لگائیں، درد ختم نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے سارا کچھ ٹھیک ہے، اب ایسا ہے ایک انجیکشن ہے، ایک ٹیکا ہے، ٹیکا، اور وہ ٹیکا جو ہے وہ آپ کی موٹی سوئی والا ٹیکا ہے، وہ آپ کے کندھے کی ہڈی کے اندر لگے گا۔ سننا ذرا کہ میں نے مرشد کے چہرے کے جلوے کے جب کچھ سے پردے ہٹے، سری سختی فرماتے ہیں، ان سے کیا ہٹے ہوں گے، یہ تو میں اس دنیا کی بات بتا رہا ہوں، آج سے 20-30 سال کی پہلے بات بتا رہا ہوں۔
انہیں کہا کوئی برداشت نہیں کر سکتا موٹی سوئی کی اس نوک کو، اس چبھن کو۔ خان حبیب الرحمان، خان بہادر کا لقب دیا تھا انگریز نے، خان بہادر۔ کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ انجیکشن لگائیں، درد ہو۔ انہوں نے کہا خان بابا بوڑھی ہڈیاں ہیں، برداشت نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کرو۔ ادھر انجیکشن لگا، ادھر تصور شیخ کیا، ہاں ادھر ٹیکا، ادھر تصور شیخ، مرشد کے چہرے کا تصور، چوں بھی نہ کی۔ ڈاکٹر حیران، کیا ہو گیا؟ آئے ہائے ہائے۔ چند دنوں کے بعد ڈاکیا ایک خط لایا، اور خط روتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مجھے کہی۔ اس دن میں محفل میں بیٹھا تھا، ایک اور ہمارے دوست نے کہا میں نے بھی سنی۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ نے فلاں وقت میں مراقبہ کیا اور مجھے کندھے میں سوئی کی چبھن کا احساس ہوا تھا، میں نے تو اس وقت میں مراقبے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مرشد کا خط آ گیا۔ دل سے دل ملے گا تو یہ ہوگا۔ ساری عمر دل تولتا ہی رہا، کبھی تولا کبھی ماشا، کبھی مرشد تیری کسوٹی پہ تیرے معیار پہ پورا اترا، کبھی نہ اترا۔ تیرے دنیا کے کام اگر بن گئے تو مرشد کامل ہے، اگر دنیا کے کام نہ بنے تو انہیں کا کچھ حاصل نہیں، یہاں سے کچھ رکھا ہوا نہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے پاس آتے تھے ابتدائی دنوں میں، 2002 کی بات ہے، ایک محکمے میں اسسٹنٹ تھے۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ معاملات تھے کرپشن کے، بہت زیادہ، بہت۔ مجھے کہنے لگے میں ترقی پاؤں، میں نے کہا اللہ سے مانگے، اللہ خیر کر دے۔ ترقی کا بیچ گزر گیا، ان کی ترقی نہ ہوئی۔ مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہیں۔ کہنے لگے یہاں خالی ڈبے کھڑک رہے ہیں، کچھ نہیں پڑا ہوا تیرے پاس، خالی ڈبے کھڑک رہے ہیں، کچھ نہیں پڑا ہوا۔ چلے گئے۔ ابھی پچھلے مہینے ہمارے ایک ساتھی حافظ عطا اللہ ہیں، وہ کہنے لگے مجھے فون آیا، مجھے کہتے ہیں کہ بس میں غلطی میں تھا، ان سے کہیں مجھے دعا میرے لیے کر دیں، میں دعاؤں کا طالب ہوں۔ کہاں 2002، کہاں 2019، کہاں 2002 اور کہاں 2019۔ چہرے سے پہلے شناسائی کی تھی خان حبیب الرحمان خان نے مرشد کے، پھر مرشد کے ساتھ لگا تھا، پھر مرشد کی وہاں جہاں میں نے ٹکا کے بابے کا گھٹنا کھایا تھا کمر پہ، اس بابے نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی، مجھے تو ایک ٹھوکر یاد ہے نا، ایک ٹھوکر یاد ہے۔ چونکہ ایک مولوی صاحب تھے، مولوی ضمیر، وہی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں لگی، مجھے لگی، ٹھوکر لگی، ٹکا کے بابے نے ماری، حالانکہ وہ بھی جھک کے بیٹھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ کمی تھی میرے اندر، اس کے اندر نہیں تھی۔ یہ پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ایسے نہیں لکھا۔ اللہ والوں کی ان باتوں میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی ان باتوں میں راحت ہی راحت ہوتی ہے، عافیت ہی عافیت ہوتی ہے۔ مرشدہ دیدار ہے باہو، من لکھ کروڑا حجاں ہو۔ آج اس شعر کا تھوڑا سا مفہوم میں نے کھولا ہے کہ کیا ہے یہ شعر اور کیا ہے اس کی حقیقت۔ دیکھنے سے ملتا ہے، پر دیکھنے والی نظر وہ ہو جس نظر میں، جو نظر عیب نہ دیکھے۔ شہد کی مکھی بھی اور گندی مکھی بھی، شہد کی مکھی ہمیشہ گندگی کو تلاش کرے گی، ساتھ پھول بیٹھے ہوں، گندی مکھی ہمیشہ گندگی کو تلاش کرے گی، ساتھ پھول پڑے ہوں گے، اور شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں کو تلاش کرے گی چاہے ساتھ گندگی پڑی ہوگی۔ ہماری نظریں کیا دیکھتی ہیں مرشد کے اندر، یقین جانیے زندگی کا سبق ہے، زندگی کا سبق ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بہنوئی، ان کے پیر کا نام اٹ پیر ہے۔ اس نے اس دن بھی، ابھی بھی ایک تقریب میں
ہمارے میاں صاحب ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے میرا پیر کامل ہے۔ پیر نے کہا نا اتنے پیسے دے، گھر کی فریج اٹھا کے بیچ کے پیر کو پیسے دے دیے، کچھ نہیں چھوڑا، پراپرٹی، حتیٰ کہ جیل میں چلا گیا۔ رشتے داروں نے، سسرال والوں کو اللہ جزائے خیر دے، نیک شریف لوگ ہیں، انہوں نے اس کی ضمانت کرائی، ٹھیک، اور پیر بیچارہ نہ نماز نہ تسبیح، دوسری دنیا کا آدمی ہے۔ ابھی بھی ایک ہم بیٹھے تھے شادی میں تو کہنے لگا پیر کامل ہے۔ میں نے میاں صاحب سے کہا، میں کہ میاں صاحب زندہ باد، پیر نے مانا ہے تو اس کو مانا ہے، اس نے مانا ہے، اس کی عقیدت کو بھی سلام ہے، اس کے سچے جذبے کو بھی سلام ہے۔ جیل میں پہنچ گیا، جیل میں پہنچا، کوئی اس نے دیے تھے وہ کوئی چیک وغیرہ یا کسی کا لین دین، سب کچھ پیر کو دیتا آیا، گھر کا آخری فریج رہ گیا وہ بھی بیچ کے دیا۔ 2 روپے کی برف بازار سے لے لیں گے، 10 روپے کی برف لے لیں گے، کولر میں کوئی حرج نہیں، پیر نے کہا ہے تو پھر بس اس کی ہر چاہت کو پورا کرو۔ جیل میں پہنچنے کے بعد بھی کہتا ہے میرا پیر کامل ہے۔ میں نے کہا تیری عقیدت کو ساتھ سلام ہے، تیرا پیر کامل ہو نہ ہو لیکن تیرا جذبہ کامل ہے۔ جذبے تلتے ہیں اور جذبوں پہ قیمت لگتی ہے۔ وہ بندہ ہمیں سبق دے رہا ہے اور ابو جہل ہمیں سبق دے رہا ہے۔ میں نے سب کچھ دیکھ کے اپنے کفر میں کامل رہا ہوں۔ اگر عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تو ابو جہل کہتے ہیں مجھ جیسا سیکھو، جس طرح میں اپنے شرک اور کفر میں کامل تھا، تم اپنی عشق اور محبت اور معرفت میں کامل ہو جاؤ۔ یا پھر سچا عشق سیکھنا ہے تو ان پیاسی آنکھوں سے سیکھو جو کون سی حضرت خواجہ اویس کرنی کی پیاسی آنکھیں تھیں، ان سے سچا عشق سیکھیں۔ میں ان کو پیاسی آنکھیں کہہ رہا ہوں جو آقا کے دیدار کے لیے تڑپتی رہی۔ یہ زندگی کا ایک سبق ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی۔ میں نے نا ایک دفعہ نیت کی کہ میں اس دفعہ اپنے مرشد کی قربانی الحمدللہ ہر سال کرتا ہوں حج پہ، اللہ کی توفیق سے میں 2 کروں گا۔ پھر وہ بکروں کا حساب آیا تو میں نے کہا ایک مرشد کی، ایک اماں کی، ایک ابا کی، ایک حضور کی امت کی، فلاں فلاں ایسے۔ تو رات کو آئے، کہنے لگے میں نے تو تجھے تو دیا تھا، بخیل نہیں بنا تھا، جو میرے بڑوں نے مجھے دیا تجھے دیا تھا، تو نے تو نیت کی تھی 2 بکرے ہوں گے، پھر 1 کر لیا تھا۔ سخی بنتے ہیں، بخیل بنتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی باتیں فرمائیں اور میں شرمندگی سے ایسے نیچے سر جھکائے، میں نے کہا جی انشاءاللہ 2 ہوں گے، اور میں نے ہاتھ پکڑ کے دایاں چوم لیا۔ یقین یعنی جب میری آنکھ کھلی تو مجھے میرے ہونٹوں میں وہ ہاتھوں کی نرمائش اور وہ کیفیتیں موجود تھیں، اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور پھر میں نے 2 کیے بکرے۔ اللہ مجھے بھی ایسی کیفیتیں سچی عطا فرمائے، داستانوں سے نکل کے اللہ مجھے دل کی داستانیں، سچی دنیا مجھے بھی عطا فرمائے۔ میرے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ ممبر پہ بیٹھنے والا اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ حکیم طارق مخلص تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ مجھے سچا اخلاص عطا فرمائے، سچا اخلاص دے، اور اس ممبر کی مجھے لاج رکھنے والا بنائے، اس مسند کی آپ بھی مانگیں میں بھی مانگوں، انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور سنبھالے گا، اللہ ہماری ضرور یاوری اور مدد فرمائے گا اور اعانت فرمائے گا، اور اللہ ہمیں معین بنائے دین کا اعانت کرنے والا، آمین۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے اور پوری توجہ والا، دھیان والا، یہی مراقبہ، اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان۔ اور مراقبے میں تصور کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا،
اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. یہ مراقبہ ہمارے اندر کی کیفیتوں میں ہو اور نظریں جھکا کے دل کو ہاں جی. مراقبے سے پہلے حضرات فرما رہے ہیں کہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہوں گے جو رمضان مبارک میں تسبیح خانے کی پانی پلانے کی خدمت. سبحان اللہ. پتہ نہیں کس روزے دار کو اللہ کا کون سا بندہ ہوگا، خضر ہوگا، ولی ہوگا، غوث قطب ابدال ہوگا، پتہ نہیں. کسی کا جھاڑو، کوئی بیت الخلاء صاف کر دیا، کوئی روٹی اٹھا کے دے دی، کوئی چٹائی لپیٹ دی، پنکھا جلا دیا، بتی بجھا دی. بس یہی خدمت ہے اور کیا ہے. اس خدمت کے لیے، رمضان کی خدمت کے لیے اپنے ناموں کو پیش کریں سعادت مندی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ مولا مجھے ایسا رمضان دے جس میں میرا روزہ مجھے نڈھال کر دے، پر میں روزے داروں کو نڈھال نہ ہونے دوں. کملی والے کے مہمان تسبیح خانے میں آئیں گے، ان کی خدمت سعادت، ان کا میں ساتھ دوں گا. اس کے لیے نام پیش کریں. اپنے کھڑے ہو جائیں جو اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، رمضان کی خدمت کو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا آپ کے چہرے ہیں، آپ کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں، میرے بائیں طرف سارے تشریف لے آئیں. ہم نے نام لکھنا ہے، ایک دوسرے سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا. آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، تیزی سے. اور بھی کسی کو سعادت ہے تو آ جائیں. بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے. آ جائیں، جلدی آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. اللہ آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے. یہ وہ قدم ہیں جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت اور محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وہ قدم. آپ وہیں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کا مراقبے میں آپ شامل ہوں گے. اس طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، مل کے بیٹھیں. آپ ذرا قریب آ جائیں، باقی حضرات جگہ دے دیں. آ جائیں، جلدی سے آ جائیں نا اللہ والے. اور ادھر تک آ جائیں، ادھر تک آ جائیں. یہ قریب بیٹھنے کا آپ کو بلکہ موقع مل گیا. آ جائیں، قریب آ جائیں. آپ حضرات وہیں بیٹھیں، آپ حضرات وہیں تشریف رکھیں. جو خدمت والے حضرات ہیں وہیں تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. اللہ والے بیٹھ جائیں، وہیں تشریف رکھیں. اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے. کتنے خوش قسمت ہیں. کوئی کہاں سے، کوئی دنیا کے کس کونے سے، کوئی کس کونے سے تسبیح خانے میں روزہ رکھنے آیا کہ روزے دار کو لقمہ کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا. میں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، اور ایک بندہ کھڑا ہوگا اور ایک جنتی گزر کے جا رہا ہوگا. بڑی پہچان ہوگی اس دن. کہے گا اللہ کا بندہ تجھے یاد نہیں میں نے تجھے ایک لقمہ کھلایا تھا؟ کہ ہاں یاد تو ہے. کہ اللہ سے میری سفارش تو کر. اور وہ اللہ سے سفارش کر کے ایک لقمے کے عوض اس کو جنت میں لے جائے گا. ایک اور جا رہا ہوگا، کہا کہ یاد ہے تجھے گھونٹ پانی پلایا تھا؟ ہاں یاد ہے. اور ایک اور جا رہا ہوگا، یاد ہے تجھے فلاں شعبے کی فلاں ذمہ کوئی خدمت تیری کی تھی؟ کہ ہاں یاد ہے. کہ اللہ سے سفارش کر. اور جنتی کی سفارش بڑی کامل سفارشی ہوگی. اور اللہ جنتی کے ساتھ کہے گا کہ مولا یہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے. میں ایک جگہ گیا تو وہاں سیکیورٹی لگی ہوئی تھی، تو مجھ سے کہنے لگے آگے آئے نا. انہوں نے کہا حکیم صاحب آئے. حکیم صاحب ہٹو. تو میں نے کہا میرے ساتھ ہیں 2 افراد. اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن ذرا بتا دیں کون سے ہیں. آئے مجھے جنت اور پھر یاد آیا منظر کہ جہاں سیکیورٹیاں لگی ہوں گی کون جا سکے گا اللہ کے امر کے بغیر. تو جنتی ایسی کہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہے. پھر میں ٹھہر گیا. ان کو پہلے میں نے آگے بھیجا کیونکہ پھر دروازہ بند ہو جانا تھا، وہ اندر کوئی نہیں آ سکنا تھا. ان کو آگے بھیجا. ایک پل میں مجھے لقمہ کھلانے والا، پانی کا گھونٹ پلانے والا ایسے یاد آ گیا. آپ پتہ نہیں کس کس خدمت کو سعادت، کس خدمت کو. اب یہ وقت آپ نے اللہ کو دیا ہے یا تسبیح خانے کو دیا ہے؟ کس کو؟ اللہ کو دیا ہے. یہ وقت اللہ کی امانت ہے، آپ نے دے دیا. اب اس وقت کو قیمتی خود بنائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈھونڈتے رہ جائیں. نہیں، آپ خدمت کو ڈھونڈیں، آپ سعادت کو ڈھونڈیں. جسم نڈھال ہو جائے، طبیعت ٹوٹ جائے، اندر کا من کہے اب کچھ آنکھ بھی لگا لے، اب کچھ تھوڑا سا. کہ نہیں، اے جسم تجھے آرام میں ہمیشہ کے لیے قبر میں دوں گا. بڑا تھکا ہوا جسم کو بڑی نیند آتی ہے.
جو تھکا ہوا جسم ہو نا اس کو نیند بڑی زبردست آتی ہے. میں تجھے آرام قبروں میں دوں گا. آج یہاں مدینے والے کے مہمان کی خدمت کر لے. اللہ اکبر. آپ خوش قسمت ہیں, آپ سعادت مند ہیں جو زندگی کے تسبیح خانے کے کسی بھی شعبے کی خدمت کر رہے. میں ان کو مبارک دیتا ہوں. وہ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں. کسی بھی خدمت کے شعبے میں اللہ نے انہیں قبول کیا. بس ایک آخری بات, اس کے بعد مراقبہ کریں گے, پھر دعا اور آپ کو اجازت ہوگی. آخری بات, ایک چیز ذہن نشین رکھیں, اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں, میں بھی آپ بھی, کہ مولا میری کسی بے ادبی اور خطا کی وجہ سے مجھے خدمت سے محروم نہ کر دینا, محروم نہ کر دینا. ہمارے ساتھی ہیں حسن, ان کو لانے والے ایک ساتھی تھے, ابھی بھی میرے ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں, فون آ رہا ہے, اور مجھے ایک بات کہتے ہیں, وہ دروازے کھلوا دیں تسبیح خانے کے, واپس وہی جو میرے 5-6 سال پہلے تھے. 5-6 سال سے بچھڑا کو اچ ازاتیں, بچھڑا کو اچ اداسیں, کہ رت ہی بدل گئی, اور بس اب تو رتیں بدل گئی ہیں. وہ بچھڑا ایسا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے. واپسی مجھے کہتے ہیں کہ وہ واپس دروازے کھلوا دیں تسبیح خانے کے. آنا چاہتا ہوں, کوئی طاقت میرے لیے دروازے بند کر دیتی ہے. اللہ سے ڈرتے بھی رہیں, کرتے بھی رہیں اور مانگتے بھی رہیں. ڈرتے بھی رہیں, کرتے بھی رہیں اور مانگتے بھی رہیں. جو خدمت کرنے کے بعد اعتراضات پہ لگ جاتا ہے, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, یہ چنگے ماڑے گندے جو بھی تھے, پر تھے تو میری خدمت کر رہے تھے, تو ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اللہ کہتے پھر ٹھیک ہے, یہ گندے ماڑے میرے پاس رہنے دے, تو چنگا ہے چلا جا, تو چنگا چلا جا. ان گندوں کے ساتھ ہمارا گزارا ہے, کوئی حرج نہیں. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. اللہ کا دھیان, اللہ کا تصور. تصور یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا, اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. پہلے یہ عادت بنے گی, پھر آپ گھر میں اس کی مسلسل مشق کریں گے. ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. یہ عادت عبادت بن جائے گی. مشق کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ محمد رسول.
إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ اپنی معرفت کا سچا علم عطا فرما اور سدا اپنا دیدار عطا فرما اور اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما۔ ہماری آنکھیں ترستی نہ جائیں، ہماری آنکھیں پیاسی جائیں۔ ایسا دیدار ہو تیرا اور تیرے حبیب کا، قبر میں بھی اس دیدار کو پہچان لیں اور حشر میں بھی، اور ایسا دیدار ہو کہ جنت میں ہر پل تیرا دیدار ہو اور تیرے حبیب کا ساتھ ہو۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو ایسی راہوں سے بچا جو دیدار کو محروم کر دیتی ہیں اور دیدار سے دور کر دیتی ہیں۔ آنکھوں کو سچا جذبہ اور جلوہ عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ تسبیح خانے میں آنے والے جتنی بھی تیرے بندے اور بندیاں ہیں، سب کو دنیا آخرت کی عزتیں اور خیریں عطا فرما اور سب کی مشکلیں حل فرما اور سب کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، سچے جذبے عطا فرما۔ ہمارے سارے قوموں کو خیر کے ساتھ سمیٹ دے، ہر شر سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، دنیا آخرت کی ذلتوں، علتوں اور قلتوں سے بچا۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم وعبقري حسان